العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کے سبق میں ہم زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ رمضان میں ہمارے پاس جتنا وقت ہے اس میں سے کچھ ہم رمضان کے مسائل بیان کریں گے اور پھر زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے، اور عید کے قریب جو ہماری کلاس ہوگی یا جو آخری کلاس جو ہوگی اس میں عید کے مسائل، فطرانے کے جو مسائل ہیں وہ بیان کریں گے۔ لہذا آج ہم زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے، اور زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ تو کئی چیزوں پر ہوتی ہے، جیسے چوپایوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین سے جو اجناس نکلتی ہے ان پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ہم ان میں سے فوکس کریں گے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیورات جو ہوتے ہیں خواتین جو پہنتی ہیں تو ان کی جو زکوٰۃ ہے، یا مال تجارت جو ہوتا ہے اس کی جو زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ میں سے خاص طور پر یہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی شروط کیا ہے۔ زکوٰۃ کی شروط کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص میں یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ شرط کہتے ہیں ایسے کام جو اصل کام سے پہلے کرنا ضروری ہوتے ہیں، جن کے بغیر وہ اصل کام ہو نہیں سکتا، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وضو، تو لہذا جب وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایسی زکوٰۃ جو دینے والا شخص ہے اگر اس میں تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر اس میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو شرائط کیا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دے گا، نمبر ایک تو وہ آزاد ہو اور پھر مالدار، یعنی کہ صاحب نصاب ہو۔ جیسا کہ سونا جو ہے اس کا نصاب کیا ہے 7.5 تولے سونا ہو، اور چاندی کیا ہے 52.5 تولے چاندی ہو، تو یہ ہے نصاب۔ تو ہر آزاد اور مالدار صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر مسلمان ہو، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کے ساتھ پھر وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، لہٰذا ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس بارے میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی بعث معاذا الى الیمن فقال، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ ان کے مالداروں سے، اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس میں شرائط بیان ہوئی۔ پھر جو مال ہے وہ اگر سال آدمی کے پاس رہتا ہے، اس مال پر سال گزر جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اگر اس پر سال نہیں گزرتا، سال سے بھلے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 5 دن پہلے، 10 دن پہلے اس کا مال وہ کم ہو جاتا ہے یا وہ مال کسی کو دے دیتا ہے تو لہذا پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو سال کا گزرنا اس پر لازم ہے۔ یہ بھی زکوٰۃ کی شرائط میں سے۔ اب اس بارے میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استفاد مالا فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ،
کہ زکوٰۃ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس 1 سال تک پڑا رہے، اس پر زکوٰۃ فرض، یعنی کہ مال آیا اور وہ پورا سال رہا، تو لہذا جس کے پاس وہ مال رہا اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور زکوٰۃ صرف حلال کمائی سے جو ہے وہ دی جائے گی، صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ وہ قابل قبول ہوگی۔ اب حرام مال سے کوئی حرام کاروبار کرتا رہے، پھر مال جمع کرتا رہے، تو لہذا اس سے وہ بھلے دے بھی دے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے مال کا حلال ہونا ضروری۔ اب جو جیسا کہ ہم نے بات کی سونا، تو سونا بھی سال بھر رہے گا آدمی کے پاس، پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اب وہ کتنا سونا؟ 7.5 تولے سونا۔ تو اگر پورا سال رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ پھر فرض ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی 52.5 تولے چاندی اگر اس کے پاس سال بھر رہتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس میں سے تھوڑا پہلے سال گزرنے سے پہلے وہ مال کسی بھی لحاظ سے وہ کسی کو دے دیتا ہے، کہیں خرچ کر دیتا ہے، یا اللہ نہ کرے وہ کوئی چوری ہو جاتا ہے، تو لہذا پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چونکہ اس پر اس کا سال نہیں گزرا ہے۔ اب سونے میں سے سونا بھلے کسی شکل میں آدمی کے پاس ہو، بھلے وہ زیور کی شکل میں ہو، بھلے وہ سکوں کی شکل میں ہو، یا پھر وہ ڈلی کی شکل میں ہو، مطلب کسی بھی لحاظ سے وہ آدمی کے پاس سونا ہو، تو لہذا اس پر پھر وہ زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کو گرام کے لحاظ سے بات کریں تو جو سونا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے وہ 85 گرام اور بعض لوگوں نے کہا ہے وہ 87 گرام، کہ سونے کا جو نصاب ہے 52.5 تولے، وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے 85 یا 87 گرام۔ تو اتنا اگر ہوگا اور سال بھر آدمی کے پاس رہے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ اس بارے میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ۔ تو دینار جو ہوتا ہے 2 سکے چلا کرتے تھے، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا۔ جو دینار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سونے کا سکہ، اور جو درہم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاندی کا سکہ۔ تو دینار سونے کا سکہ اور درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ تو دینار کتنے ہو؟ وہ 20 دینار ہو، تو 20 دینار کا وزن وہ 7.5 تولے بنتا ہے۔ تو زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اب ایک خاتون ہے، اس کے پاس 10 تولے زیور ہے، اب اس میں سے اس نے زکوٰۃ دینی، ضروری نہیں وہ سونا دے، وہ پیسوں سے بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو سونے کی قیمت کا جو اندازہ ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ جو ماضی میں جو سونا خریدا گیا تھا اس سے لگایا جائے گا، نہیں، بلکہ جو موجودہ دور میں اس کی قیمت ہوگی اس سے اس کا اندازہ لگایا جائے۔ ویسا کسی نے 50 سال پہلے سونا لیا تھا تو اس وقت اس کو ملا 5,000 روپے کا تولہ، اور اب جو ہے وہ مل رہا 2 لاکھ روپے کا تولہ، تو آج کے لحاظ سے اس کا حساب کتاب لگایا جائے گا، جب اس نے خریدا تھا اس کا اعتبار نہیں ہو۔ تو ایسے ہی چاندی پر جو زکوٰۃ ہے وہ 52.5 تولے، اگر اس کو گراموں میں ڈھالا جائے تو وہ بنتے تقریباً 612 گرام۔ تو اگر اتنا چاندی ہو، اتنے گرام، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، سال گزر جائے گا۔ اگر اس سے کم ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اس بارے میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو 5 اوقیہ کا جو وزن ہے موجودہ حساب کے لحاظ سے وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ تمہیں معاف وہ کر رکھی ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ وہ ادا کرے، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم۔ یعنی اب آپ یوں سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے 2.5%۔
2.5% زکوٰۃ دینی، یعنی کہ اگر وہ 1 لاکھ روپے ہے تو اس میں سے 2,500، اور اگر وہ 1 کروڑ روپے ہے تو ان میں سے 2.5 لاکھ، تو 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کوئی چیز زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ سنت سے ثابت نہیں، یعنی کہ کسی کے پاس اگر 6 تولے سونا ہے اور اگر اس کے پاس 50 وہ تولے چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ چاندی کا نصاب بھی پورا نہیں ہے، اور 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس 7 تولے سونا ہے، تو یہ بھی نصاب کو نہیں پہنچتا، تو دونوں نصاب کو نہیں پہنچ رہے۔ لیکن اب اگر کوئی کہے کہ سونے اور چاندی دونوں کو ملا لو اور زکوٰۃ دے دو، تو ایسا کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس پر زکوٰۃ پہ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کرنا چاہے تو وہ خرچ کر سکتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب ایسے ہی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ زیورات ان کے پاس ہوتے ہیں تو کیا وہ ان کی زکوٰۃ دیں یا نہ دیں؟ نمبر 2، بھلے وہ ان کے استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو۔ بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ اپنے زیورات جو ہیں وہ خود استعمال نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ مستقبل میں بھلے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے وہ رکھ دیتی ہیں، چلو اس وقت کام آ جائیں گے۔ تو پھر خواتین یہ پوچھتی ہیں دیکھو جی میں تو وہ زیورات استعمال بھی نہیں کر رہی، میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے رکھ دیے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے رکھ دیے ہیں، یا اس کی جو بہو آئے گی اس کے لیے رکھ دیے، تو کیا اب بھی زکوٰۃ دیں گے؟ جی ہاں، وہ مال آپ کا ہے، لہٰذا اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو اس بارہ میں کہ عورت اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے گی، اس بارے میں روایت ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے اس کے بدلہ میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنا ہے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی خاتون جو زیور پہنتی ہے سونے کا یا چاندی کا، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو لہٰذا وہ اس کی زکوٰۃ دے گی، جیسا کہ اس خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اگر کوئی اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی خاتون، تو پھر قیامت کے دن اس کو وہی زیور آگ کا بنا کر وہ پہنایا جائے گا۔ لہٰذا اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، اب اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ بھی خاوند ادا کر دیں، اور ان کا یہ عذر ہوتا ہے دیکھو جی میں کون سا کو کام کاج کرتی ہوں تو میرے پاس کون سے پیسے ہوتے ہیں، تو لہٰذا خاوند دے گا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، خاوند دے دے بھلے وہ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، لیکن اگر فرض کر لو خاوند جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو پھر تو خاتون یہ عذر نہیں کر سکتی کہ میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لہذا وہ زکوٰۃ دے۔ اور سوال پیدا ہوگا کہاں سے دے گی؟ تو بھائی جو اس کا زیور ہے اس زیور میں سے جتنا اس کا زکوٰۃ کا سونا بنتا ہے، پیسے بنتے ہیں، اتنا اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ دے، لیکن وہ زکوٰۃ دے گی۔ اگر ڈھل مانسی سے اس کا خامد زکوٰۃ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں دیتا ہے تو پھر عورت کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے گی، بھلے اس کو اپنے زیور میں سے سونا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اچھا، اب اس وقت اگر بات کریں تو ہمارے پاس تو جو ہوتے ہیں نوٹ ہوتے ہیں، کرنسی ہمارے پاس ہوتی ہے، تو لہذا اب تو سونے چاندی کے سکے ہوتے نہیں ہیں، درہم و دینار ہوتے نہیں، تو پھر ظاہری بات ہے اب وہ کرنسی جو ہے کسی بھی شکل میں ہے وہ
اگر پاکستان کی بات کریں تو روپے میں ہے، سعودی عرب کی بات کریں تو ریال میں ہے، کہیں دینار میں ہے، کہیں ڈالر پاؤنڈ میں ہے، تو جو بھی کرنسی ہے کہیں کی، تو وہ اس کو دیکھے گا کہ اگر وہ کرنسی اس کے پاس اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہے 52 چاندی، یا وہ 7.5 تولے سونا، تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ دے۔ تو عام طور پر جو بر صغیر پاک و ہند کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں چاندی کو نصاب بنانا چاہیے، یعنی 52 چاندی جتنے کی آتی ہے، اگر اتنے پیسے کسی شخص کے پاس ہے اور سال بھر رہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ دے۔ اور جو عرب کے علماء ہیں ان میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ وہ سونے کو نصاب بنایا جائے گا، یعنی کہ 7.5 سونے کے پیسے اگر کسی کے پاس سال بھر رہے تو وہ پھر ان میں سے زکوٰۃ دے۔ یعنی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھات کے سکے یا کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب وہ 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا۔ اس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اچھا، اب ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس سونا اور چاندی، لیکن اب وہ جو زیورات ہے، سونے کا کوئی سیٹ بنا ہوا تو اس میں سونا لگا ہوا، فرض کر لو 5 تولے سونا لگا ہوا، تو 5 تولے سونا پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں، فرض کر لیجیے 15 لاکھ روپے کا، لیکن اس میں جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں تو وہ 1 کروڑ کے لگے ہوئے ہیں، تو لہذا اب وہ زکوٰۃ صرف سونے پر ہوگی کہ وہ جو اس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں ان پر بھی ہوگی؟ ہاں، تو اس بارے میں یہی ہے جواب کہ صرف سونے پر زکوٰۃ ہوگی، جو اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں بھلے وہ کروڑوں روپے کے ہیں، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا جی، لیکن اب اگر یہی ہیرے جواہرات یہ مال تجارت کے طور پر ہے، یعنی کہ کسی نے وہ خرید و فروخت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو لہذا وہ خرید و فروخت کے لیے اگر وہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی، یعنی وہ مال تجارت ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی، یعنی کہ ہیرے جواہرات پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر وہ زیورات وغیرہ میں جو ہے لگے ہوئے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں، صرف اور صرف سونے اور چاندی پر ہی زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس بارہ میں کہ اب تو یہ جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور وہ کب ہوگی؟ جب اس پر بھی سال گزر جائے گا۔ تو روایت ہے، حضرت ابو عمر بن حماس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تو میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ تو فقط چمڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی مال تجارت کا نصاب وہ جو ہے وہ شرع جو ہے وہ نقدی کا ہی نصاب ہے، یعنی کہ وہ جو اب چمڑا پڑا ہوا ہے تو چمڑے پر تو زکوٰۃ نہیں، لیکن وہ بیچنے کی چیز تو ہے نا، تو وہ اس کا بھاؤ لگواؤ کہ کتنے لاکھ کا ہے، کتنے کروڑ کا ہے، تو لہٰذا اس میں سے 2.5% پھر زکوٰۃ دے دو۔ یعنی مال تجارت کا نصاب اور شرع نقدی ہی کا نصاب اور شرع، یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولے 612 گرام چاندی یا 7.5 تولے 87 گرام سونا میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے، اور شرع زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ اب اس میں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی ہے، اب وہ ایک وہ تاجر آدمی، اس کی ایک دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، سونے کی دکان ہے، یا کسی اور چیز کی دکان ہے، تو اب وہ اپنے دکان میں جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کیسے دے؟ تو وہ زکوٰۃ ایسے دے گا کہ وہ جو دکان میں مال ہے سارے کا سارا اس کو جمع کرے گا، کتنے کا بنتا ہے، مثلا وہ بنتا ہے 1 کروڑ۔ نمبر 2، اب جو اس نے لوگوں کو مال دیا ہوا ادھار پہ گیا ہوا مال، تو اس کا حساب لگائے گا کس کس کو مال دیا ہے میں نے، تو اس کا حساب لگایا، وہ بھی بن گیا 1 کروڑ روپے۔ اچھا، اب وہ پھر دیکھے گا
کہ اس کے پاس جو گھر میں اب وہ جو اس کے پاس اگر نقدی کی صورت پڑی ہوئی ہے یا اس کے پاس جو سونا پڑا ہوا ہے، تو اب وہ اس کو بھی اس میں وہ شامل کرنا. ابھی اس کا کل مال ہوگا، کل مال اس کا ہوگا. یا اس میں صرف دکان کے حساب کرتا ہے، وہ گھر کے مال کو الگ کرتا ہے، تو صرف وہ پھر یہ کرے گا دکان میں جو مال ہے اس کا حساب لگا لے 1 کروڑ روپے، اور جو لوگوں کو ادھار دیا ہوا ہے اس کا حساب لگا لے، وہ بھی 1 کروڑ روپے، 2 کروڑ ہوگی. اب اس نے جو جس کا دینا ہے، مثلاً یہ مارکیٹ سے سودا لایا تھا تو یہ بھی ادھار پہ لایا تھا، تو لہذا کاروباری لحاظ سے اس نے جس کے اپنے پیسے دینے ہیں وہ اس میں سے مائنس کر دے. مثلاً 2 کروڑ روپے اس کے پاس بنے تھے، اور جب اس نے حساب کتاب لگایا، کسی نے کہا میں نے 50 لاکھ روپے تو کسی کے دینے، تو لہٰذا اس میں سے 50 لاکھ روپے مائنس کر دیے، تو اس کے پاس اب لے دے کے جو اصل رقم اس کے پاس بچی وہ بچی 1.5 کروڑ روپیہ. تو 1.5 کروڑ میں سے 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ دے دے. تو اس طریقے سے جو بھی شخص کاروبار کر رہا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ اس طرح ادا کر دے. اچھا جی، بعض لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پلاٹ ہم نے خریدا ہوا ہے یا ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، تو کیا ان کی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ نہیں دینی؟ ہاں جی، اس بارہ میں بھی ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو چیز بھی وہ مال تجارت یعنی خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے ہے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ ہوگی. اب مثلا پلاٹ کسی نے خریدا ہے، گاڑی کسی نے خریدی، ایک یہ ہے کہ کسی پر پیسے تھے تو اس نے ایک پلاٹ خرید لیا کہ ہمارے بچے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس ایک گھر ہے، 5 مرلے کا گھر ہے، تو اس میں ہمارا گزارا ہو رہا ہے، لیکن آگے بچے جب جوان ہو جائیں گے، ظاہر بات ان کی شادیاں کرنی ہے، تو پھر ہمیں ضرورت پڑے گی جگہ کی، تو چلو ہم ایک 5 مرلے کا پلاٹ اور خرید لیں. اب انہوں نے یہ جو پلاٹ خریدا ہے یہ کس نیت سے خریدا ہے؟ مستقبل میں اپنے استعمال کے لیے خریدا. تو لہٰذا ایسا پلاٹ یا ایسی گاڑی، وہ ایک گاڑی ہے، 2 گاڑی ہے، 10 گاڑی ہے، جو مال تجارت نہیں ہے، خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے، تو استعمال کے لیے ہے، تو لہذا ان پر تو وہ زکوٰۃ نہیں. لیکن اب دوسرا نظریہ پلاٹ خریدنے میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، یہ پلاٹ سستا ہے، چلو خرید لیتے ہیں، کل کو اس کے پیسے اچھے ملیں گے، اس کو بیچ دیں گے، یعنی خرید و فروخت کے لیے. اب یہ بھلے پلاٹ ہے، بھلے گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ وہی 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ دی جائے گی. یعنی کہ اس پلاٹ کی موجودہ قیمت لگوائی جائے گی. مثلا وہ خریدا تھا بھلے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، لیکن اب دیکھا جائے گا کہ 2024 میں یہ جو مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اس میں اس کی قیمت اتنی ہے، لگواؤ اس کی قیمت. جب لگوا لو گے تو پھر اس میں سے 2.5% اس کی آپ زکوٰۃ دے دیں گے. تو یہ ہوگا زکوٰۃ اس میں سے جو پلاٹ یا گاڑی یا کوئی بھی چیز مال تجارت ہے، خرید و فروخت کے لیے رکھی ہے، تو اس میں سے پھر اس لحاظ سے زکوٰۃ دی جائے گی. اچھا جی، اب یہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا ہی ہے. اب زکوٰۃ پھر دینی کس کس کو ہے؟ تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 مصارف ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کو ذکر کیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 60، اس میں 8 مصارف جو ہے زکوٰۃ کے بتائے گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے فقراء کو دی جائے گی، مساکین کو دی جائے گی، اور نمبر 3 والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، محکمہ زکوٰۃ ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، لہذا وہ بھی زکوٰۃ ان کو بھی دی جائے گی. 3 ہو گئے. نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اندیشہ، ڈر ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں گا تو میرے والدین مجھ سے سارا مال دولت چھین لیں گے، تو میں پھر گزارا کیسے کروں گا؟ تو ایسے آدمی کا دل مضبوط کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا جی، نمبر 5 فرمایا وفی الرقاب، غلام آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کسی کو، یعنی کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے
غلام آزاد کروائے جا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیا کروا دیا؟ آزاد کروا دیا۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے غلام آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 6 والغارمین، اور ایسے لوگ جن کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، چٹی پڑ جاتی ہے، تو اچھے بھلے تھے لیکن کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، دکان میں چوری ہو جاتی ہے، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، تو مال ضائع ہو جاتا ہے، جہاز جو ہے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، ہوائی جہاز وہ تباہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی وجہ، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، چٹی پڑ گئی اس کو، تو ایسا آدمی، اب اس کے پاس تو پیسے وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 7 فرمایا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، اس سے اور بھی جو خیر کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو دو نقطہ نظر اس بارے میں۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، اور 8واں مصرف یہ ہے جو مسافر ہے، تو کوئی مسافر، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے مسافر اگر کوئی امیر آدمی ہے تو وہ تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن اب اگر صورتحال یہ بن جاتی ہے، بھلے کوئی مسافر امیر ہی کیوں نہیں تھا، لیکن اس کے جیب کاٹ لی گئی، اس کا سامان چوری ہو گیا، تو لہٰذا اب تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس نے اپنے گھر جانا ہے، تو لہٰذا کرایہ بھی چاہیے، اس نے کھانا پینا بھی ہے، تو لہٰذا ایسے آدمی کو، بھلے وہ کروڑوں پتی آدمی کیوں نہ ہو، لیکن فی الحال تو اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اور وہ کسی ایسے ملک میں ہے یا کسی ایسے شہر میں ہے تو جہاں وہ اجنبی ہے، تو لہذا ایسے شخص کی اگر زکوٰۃ سے تعاون کر دیا جائے تو یہ ٹھیک۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا زکوٰۃ دینے سے پہلے کسی کو بتانا چاہیے؟ نہیں بھائی، زکوٰۃ دینے سے پہلے کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کے پیسے بھلے کسی کو دے دو، یا اس کی ضرورت کی کوئی چیز اس کو خرید کر دے سکتے ہیں۔ مثلا کوئی خاتون ہے، اب وہ کرائے کے مکان پہ رہتی ہے، اور اس کا خامن جو ہے وہ نشئی ہے اور وہ شرابی ہے، اگر آپ نے پیسے دیے تو خامن چھین کر لے جائے گا، تو لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں؟ خاموشی سے ان کے مکان کا کرایہ دے دیتے ہیں، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس دے دیتے ہیں، یا ان کو راشن پانی لے کر دے دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس مد میں بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ کیا ایک ہی شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے سب کو؟ بھائی بھلے کسی ایک کو ساری زکوٰۃ دے دو، یا جو 8 مصارف ان میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے کسی کو دے دو، تو اس طریقے سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو ہم نے اب دینی ہے، تو کیا اس زکوٰۃ کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں بھائی، جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا ہے تو لہٰذا فوراً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب اس میں جتنی پھر بندہ تاخیر کرے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا، تو فرض میں جو تاخیر ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کو فوراً زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پھر ایک یہ بھی صورت پیدا ہوتی ہے کہ زکوٰۃ تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مختلف لوگ ہیں، وہ مختلف علاقوں سے، جیسے وہ مساجد، جو مدارس کے سفیر ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، غریب آتے ہیں، تو وہ پھر سال بھر آتے رہتے ہیں، تو ہم یہ زکوٰۃ ان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ آتے رہتے ہیں ہم ان کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس معاملہ میں یہ ہے کہ ایڈوانس تو اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس زکوٰۃ کو آپ پورا سال رکھیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ایڈوانس کیا ہے؟ مثلا اب آپ نے، یہ 2024 ہے، اب ظاہر بات ہے 2024 سے مکمل ہوگا 2025 میں جا کر کے، تو ایک بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میری زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ روپے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ 2024 میں شروع سے ہی وہ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہے، ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے دیتا ہے، 50,000 دے دیتا ہے، 1.5 لاکھ دے دیتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے اور وہ جمع کرتا رہتا ہے۔ لہذا 2025 میں جب اس کا سال مکمل ہوگا تو وہ اپنی زکوٰۃ دے چکا ہوگا، تو یہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اچھا، پھر اس میں سوال پیدا ہوتا ہے
کے بعد جو ہے خواتین ہوتی ہیں، اب ظاہری بات ہے وہ شادی ہو گئی، اپنے اپنے گھروں میں جا چکی ہے، لیکن ان کے ماں باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں، تو کیا وہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ چونکہ بھائی بھی اتنے مالدار نہیں ہے، تو بھائی ماں باپ جو ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بھلے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، تو وہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں، ماں باپ جو ہے، جب لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے، چونکہ اب اس کا کفیل جو اس کا خاوند ہے، اور اگر وہ بہت غریب ہے تو پھر ماں باپ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بیٹی کو، یا جو بہن بھائی ہے وہ اپنی اس بہن کو یا بھائی کو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، چونکہ اب ان کی کفالت تو اس کے ذمہ نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بہن کا بھائی کا وہ مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر میاں بیوی ہیں دونوں، تو میاں بیوی میں سے اپنا اپنا مال ہے، اپنا اپنا کاروبار ہے، تو بیوی اگر بہت مالدار ہے تو اس کا خامد غریب ہے، تو بیوی جو اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن خامد کتنا بھی امیر کیوں نہیں ہے اور بیوی کتنی غریب کیوں نہیں ہے، تو وہ اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، تو یہ بھی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اچھا جی، اب زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگوں کے جو سوالات ہو تو آپ وہ ایک ایک کر کے پوچھ لیجئے، تو پھر میں انشاءاللہ ان کے جوابات دے دیتا ہوں۔ جی، وہ بہن موجود ہے تو وہ سوال پڑھ دیں اگر سوال ہے، تو میں انشاءاللہ ان کے پھر جوابات دے دیتا ہوں۔ ہاں جی، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، مثلا آپ کے کوئی عزیز ہیں، اس کو آپ نے جو ہے 5 لاکھ روپے قرض دیا تھا، تو اب وہ قرض تو لوٹا نہیں سکا، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کی فرض کر لو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، تو پھر اب آپ اس سے کہہ دیتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، تو تم مجھے اب پیسے نہ دینا، تو وہ میں نے زکوٰۃ میں سے تمہارا قرض کاٹ لیا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ میں جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ اس کو اس کا مالک بناتے ہیں، تو لہٰذا وہ مالک جب بن جاتا ہے پھر اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ اس کو خرچ کرے، لیکن یہاں پر تو اس کو مالک بنایا ہی نہیں گیا، وہ تو زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں دی نہیں گئی، تو لہٰذا یہ تو انسان نے اپنا ہی فائدہ کر لیا، تو لہٰذا اس طریقے سے وہ قرض ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، پیسے آپ اس کو دیں، اور پھر شرط بھی نہیں لگائیں گے آپ کہ لو میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، تب ان پیسوں سے تم نے میرا قرض ہی دینا، مجھے 5 لاکھ ایک دفعہ لے لو پھر مجھے ہی لوٹا دینے واپس، تو یہ درست نہیں ہوگا، اس کو آپ پیسے دے دیں گے، اب اس کی مرضی، چاہے تو آپ کا قرض اتار دے، چاہے تو وہ کوئی اور جگہ پہ خرچ کر لے، اس کو پورا اختیار ہوگا، نہ تو آپ اس کو پابند کر سکتے یا نہ اس کو بتائے بغیر اس کا جو وہ قرض میں پیسے کاٹ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی بعد وقت پیسے دیے ہوتے ہیں، کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، مثلا 1 کروڑ روپیہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ روپوں کی زکوٰۃ کون دے گا؟ جس نے پیسے قرض دیا ہے وہ دے گا، جس نے قرض لیا وہ دے گا؟ تو بھائی اس بارے میں بات بالکل واضح ہے کہ وہ جس کا مال ہے، جس نے قرض دیا ہوا ہے، وہ بندہ ہی اس کی زکوٰۃ دے گا، جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اچھا، اب اگر صورتحال ایسی ہو کہ جس بندے نے قرض دیا تھا تو اب وہ زکوٰۃ تو دے گا، لیکن وہ جس نے قرض لیا تھا وہ تو بندہ ہی بھاگ گیا کہ، تو لہٰذا وہ تو مل ہی نہیں رہا۔ نمبر 2، یا وہ بندہ تو موجود ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، وہ اس کا تو کاروبار میں نقصان ہو چکا ہے، تو لہٰذا کیا اب بھی یہ زکوٰۃ دے گا نہیں دے گا؟ ہاں، تو اس بارے میں یہ ہے اب یہ زکوٰۃ نہیں دے گا، بلکہ جب اس کو وہ پیسے مل جائیں گے نا، تو پھر ان میں سے وہ 1 سال کی زکوٰۃ دے دے گا اس میں سے، تو اس وقت وہ 1 سال کی زکوٰۃ ان میں سے دے دے گا جب وہ اس کو مل جائے گی، اور اگر نہیں ملتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ مال ایک لحاظ سے اس کی طرف سے ملنے کی امید نہیں ہے، تو وہ مال ضائع ہو چکا ہے، تو اب اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے کوئی شخص اگر کسی یتیم کا کفیل ہے، یتیم بچے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کا باپ
بہت سارا مال و دولت چھوڑ کر فوت ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا جو بھی کفیل بنا ہے، وہ چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، کوئی بھی ہے، لہذا اس یتیم کے مال میں سے وہ بندہ حساب کتاب لگا کے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہاں جی، اگر کوئی اپنے نہیں نہیں، اگر کسی نے کسی کے پاس زیور رکھ دیا ہے کسی بھی وجہ سے، سیکورٹی کے لیے یا کسی بھی وجہ سے، تو بھائی جس کا زیور ہے وہی زکوٰۃ دے گا۔ وہ جن ماں باپ جن کے پاس رکھا ہے یا بہن بھائی جس کے پاس رکھا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کا وہ زیور ہے وہی زکوٰۃ دے گا۔ تو جس کے پاس رکھا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ کیوں دے گا زکوٰۃ؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے لگ جاتے ہیں لیکن مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جب unmarried ہو، اچھا جی، اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر لڑکی ہے وہ غیر شادی شدہ اور اس کے پاس زیور وغیرہ ہے، اور ظاہر بات ہے زیور جو اس کا ہے اس کے پاس یا تو اس نے وہ خود کمایا ہے، جیسے بعض لڑکیاں جو جوان ہو جاتی ہے، پڑھ لکھ کر جاب کرتی رہتی ہے شادی سے پہلے، تو اس کے پاس اگر اتنا سونا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو خود ہی وہ زکوٰۃ دے گی۔ لیکن بعد اب ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے زکوٰۃ زیور لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ میری اس بیٹی کا ہے تو یہ اس کے نام پہ، لیکن رکھتے وہ اپنے پاس ہی ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں ابھی، تو لہٰذا اس میں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، سال گزر جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کون دیں گے؟ ماں باپ ہی زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ نے وہ باقاعدہ اس لڑکی کے حوالے کر دیا ہے، اب وہ لڑکی کے اختیار ہے، وہ چاہے اس کو بیچے چاہے جو چاہے کرے، تصرف کرنے کا اختیار ہے، تو پھر وہ لڑکی پہلے غیر شادی شدہ ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ وہ خود دے گی۔ اچھا جی، آپ لوگوں کی سوال آ رہے ہیں، اور اگر ہم، اور اگر کوئی رشتے دار ہے جس نے اپنے اچھا، ابھی سوال یہ ہے کہ کسی نے قرض لے رکھا ہو، تو دیکھو اب جب قرض لے رکھا ہے نا تو بات یہی ہے کہ وہ جو قرآن پاک نے 8 مصارف بتائے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک میں آتا ہے، یا تو وہ ربا میں آتا ہے یا مساکین میں آتا ہے، تو آتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھلے اس نے قرض لے رکھا ہے تب بھی، قرض نہیں لے رکھا ہے تب بھی، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، اس نے قرض تو لے رکھا ہے لیکن وہ ماشاءاللہ اس کی پراپرٹی موجود ہے، کاروبار موجود ہے، وہ جاب اس کی موجود ہے، تو اب اس نے قرض لے رکھا ہے، قرض بہت زیادہ لیا، کسی بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تو وہ لاکھوں روپے لے لیے اس نے، تو لہذا ایسی صورت میں تو وہ فقراء مساکین میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر واقعات وہ فقراء مساکین میں آتا ہے یا 8 مصارف میں سے کسی میں آتا ہے تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، یہ سید فیملی جو ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اور اس سید فیملی خود جانتی ہے اور وہ خود زکوٰۃ نہیں لیتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم جو سادات ہیں، ہمارے جو اہل بیت ہیں، ان کو صدقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام، اللہ کے کوئی ایسی صورتحال ہو جہاں پر کوئی سادات گھرانے کا ایسا شخص ہو کہ اب تو اس کے پاس ذاتی طور پر بھی کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ وغیرہ سے مال نہیں لے گا تو وہ مر جائے گا بیچارہ، تو ایسی صورت میں وہ لے سکتا ہے، وگرنہ وہ نہیں لے سکتا، عام حالت میں وہ نہیں لے سکتا۔
اچھا اگر پڑوسی، دیکھیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو آپ زکوٰۃ نہیں نہ دے سکتے. سوال ہی کیا جا رہا کہ اگر ہمیں کسی کا پتہ نہیں ہے، پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھو، زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ حقدار کو دینا بھی فرض ہے. یعنی حقدار کو زکوٰۃ دیں گے، کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ جو حقدار نہ ہو. تو لہٰذا یہ آپ نے اس کی جانکاری کرنی ہے کہ وہ واقعی مستحق ہو تو آپ زکوٰۃ دیں گے. اگر کوئی مستحق نہیں ہے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ تو ہو ہی نہیں، وہ تو آپ نے وہاں خرچ کر دی جہاں پر وہ شیعہ حضرات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا، شیعہ حضرات میں ظاہری بات ہے وہ بھی معاشرے کے فرد ہے. اگر وہ سادات گھرانے سے تو وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے. اور اگر ویسے کوئی شیعہ حضرات میں سے ہے، اگر آپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور اپنے حسن اخلاق سے تو اس کو راہ راست پر بھی لانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ وہ ہو جائے گی. ہاں جی، وہ بلڈ کینسر والا پوچھ رہے تھے. دیکھیں کوئی بھی مریض ہے نا، اب وہ 8 کیٹیگری میں سے کسی ایک میں وہ آئے گا تو پھر آپ وہ پیسے دے سکتے ہیں، بھلے وہ مریض ہو بھلے وہ تندرست ہو، کوئی بھی صورت حال ہے. اب ہر جو جو کینسر کا مریض ہے، ظاہری بات ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے مالدار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ظاہری بات ہے اس بنیاد پر تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ وہ کینسر کے مریض ہے. نہیں، اس کا مستحق ہونا ضروری ہے. مستحق ہو بھلے وہ مریض ہو یا مریض نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. ہاں جی. ہاں جی، آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہیں کوئی جگہ پلاٹ خریدا، لیکن وہ جو آپ کو کوئی اونرشپ اس کی نہیں ملی ہے، لیکن آپ نے پیسہ تو اس میں لگایا ہوا ہے. تو پھر یہ وہی اسی مال میں آ جائے گی نا کہ آپ نے مال لگایا لیکن وہ آپ کو ابھی تک نہ زمین مل رہی ہے نہ آپ کے پیسے مل رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، جب آپ کے قبضے میں وہ چیز آ جائے گی، آپ کو اونرشپ اس کی مل جائے گی، آپ کا اس پر قبضہ بحال ہو جائے گا، پھر آپ 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں گے اس پر. اور وگرنہ وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پیسے ڈوبے، کسی کو قرض دیا تھا آپ نے 1 کروڑ روپیہ، لیکن وہ ڈوب گیا. ایسے یہاں پر بھی آپ نے پیسہ لگایا پلاٹ شلاٹ خریدنے کے لیے، تو وہ کیا ہوا، وہ گویا کہ ڈوب گیا. آپ کو وہ پلاٹ نہیں مل رہا، اس کا قبضہ نہیں مل رہا، آپ وہ تعمیر وغیرہ نہیں کر سکتے. تو لہذا اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پیسے پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے چونکہ وہ ایک لحاظ سے ڈوبا پڑا ہے. ہاں، جب وہ آپ کو مل جائے گا، قبضہ بحال ہو جائے گا، پھر 1 سال کی زکوٰۃ اس پر آپ دے دیں. نان مسلم کو زکوٰۃ، ہاں جی، نان مسلم کو زکوٰۃ دینے کی ایک ہی صورت ہے کہ اگر وہ اسلام کی طرف مائل ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ میرے ماں باپ اور بہن بھائی مجھ سے سب کچھ چھین لیں گے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے والدین بہن بھائی اس کو برادری سے گھر سے نکال لیتے ہیں، زمین جائیداد اس کی چھین لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر اس کی دلجوئی کے لیے، اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اب وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ اسلام کی طرف مائل ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو آپ اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے کیا بھائی دیکھو اسلام تم پر خرچ کرے گا، آپ کو سب کچھ ملے گا، ہم آپ کا تعاون کریں گے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی. بس صورت دیگر نہیں دی جا سکتی کہ غیر مسلم ہے، وہ بھلے وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتا لیکن بہت غریب ہے، مسکین ہے، مفلس ہے، کچھ بھی ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آپ نہیں دے سکتے. ویسے اگر آپ اللہ کے لیے کوئی خرچ کرنا چاہیں اس پر تو کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے اس پر پھر خرچ نہیں کر سکتے، یعنی اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں جی.
माँ बेटी को ज़कात, ये बात पीछे गुजर चुकी है कि हाँ, चूंकि बेटी जब उसकी शादी हो जाती है ना, उसके सारे उसकी कफालत की जिम्मेदारी उसके खामन पर होती है। तो जब खामन पर है तो वही पूरा करेगा, लेकिन अगर खामन पूरा नहीं कर रहा है किसी भी वजह से, तो फिर अगर माँ बाप या बहन भाई उसको ज़कात दे दे तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हर्ज वाली बात नहीं। अगर किसी मदरसे में तंजीम हो गए हम तो क्या। हाँ जी, डायमंड वगैरह पर ज़कात नहीं है, इस जैसा कि इसकी वजाहत हुई अभी। डायमंड वगैरह पर, सोने के वो जो जवाहरात होते हैं, हीरे होते हैं, उन पर ज़कात नहीं होती। अगर वो माल तिजारत के लिए है, खरीदो फरोख्त के लिए, फिर उन पर ज़कात होती है। लेकिन अगर कोई खातून वो पहनने के लिए जेवरात में लगे तो उस पर ज़कात नहीं, सोने पर ज़कात है। अगर यतीम बेटी माँ के साथ रहती है और माँ ज़कात देती है, मगर बेटी के पास नहीं है, तो जो चीजें थी उसमें बता दी। हाँ देखें, अब इसकी दो सूरतें बन जाएंगी ना। अगर एक बेटी की वो तलाक हो चुकी है, तलाक हो जाने उसका खामिल या फौत हो चुका है, तो अब वो माँ बाप के पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब जाहिर बात है, अब इसके फिर दोबारा से कफील कौन बन गए, माँ बाप बन गए। तो माँ बाप फिर अब इस बेटी के कफील है, तो लिहाजा अब वो इस पर खर्च करेंगे तो जक़ात नहीं खर्च कर सकते, तो अब इसको जक़ात नहीं दे सकते। तो हाँ, इसके जो बहन भाई हैं जो कि अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं, वो अगर इसको ज़कात देंगे तो फिर ठीक, तो वो दे सकते हैं। लेकिन माँ बाप अगर साहिब हैसियत है तो वो अपनी बेटी पर, चूंकि अब खामन तो फौत हो चुका है और उसका कफील कोई नहीं है, तो बेटी फिर लौट के कहाँ आ जाएगी, माँ बाप की तरफ। तो माँ बाप फिर इसके कफील बन गए। तो लिहाजा जैसे शादी से पहले माँ बाप इसके कफील थे, तो फिर अब दोबारा माँ बाप इसके कफील बन गए, तो लिहाजा अब वो इसको ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, बहन भाई जो है वो अपने अपने घरों में है, तो उन पर इसकी कफालत की जिम्मेदारी नहीं है, लिहाजा वो इसको ज़कात दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं दे सकते। हाँ देखें, बेटी है, गरीब है, ये सवाल किया गया। देखें, इसमें जो ज़कात के मसारिफ है ना 8, उनमें से जो मिस्कीन होता है, मस्कीन कहते हैं उस शख्स को है उसके पास अपना काम काज भी होता है, तो घर भी होता है, लेकिन उसकी जो आमदन है वो कम होती है, उसका खर्चा जो है वो ज्यादा होता है, तो लिहाजा वो मिस्कीन होता है, तो मिस्कीन को ज़कात दी जा सकती है। तो इस सूरत में बेटी को ज़कात दी जा सकती है, तो वो काम काज बेचारे करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके खर्चात पूरे नहीं होते हैं, तो फिर उसको ज़कात दी जा सकती है, वो फिर मसाकीन की कैटेगरी में आते हैं जी। अगर किसी ने दर्द से सी से अच्छा जी, सवाल ही किया गया कि अगर हम किसी एनजीओ को या मदरसे वगैरह को ज़कात देते हैं तो वो उसको उस साल इस्तेमाल नहीं करते, उसको अगले साल यूज करते हैं। देखें, आपने अपनी तरफ से ज़कात दे दी, ये दे दी, अब वो मदरसे के पास चली गई, किसी गरीब आदमी के पास चली गई, अब वो उसका माल बन गया। अब वो उसको थोड़ा थोड़ा करके खर्च करे, वो साल में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे, तो अब ये आपका मसला नहीं, आपकी तरफ से ज़कात अदा हो गई। अब ये उनका मसला है, उसको खर्च करते हैं, कितने अरसे में खर्च करते हैं, ये कोई पाबंदी उन पर नहीं है, तो आपकी तरफ से ज़कात होगी। अच्छा जी। ठीक है जी। ठीक है जी, आप सबको अल्लाह ताला जो है खैर अता फरमाए। तो अब हमारा जो ये सबक हुआ, तो अगला जुमेरात, आज रोजा हमारा 17 रोजे हो गए, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23,
ہاں جی، تو اگلی کلاس ہماری ایک اور ہوگی، تو اس کلاس میں جو عید کے جو مسائل ہیں وہ اور فطرانے وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو اگلا جمعرات جو ہے تو یہ رمضان میں ہماری آخری کلاس ہوگی، تو اس میں تمام لوگ شامل ہوں، کیونکہ عید کے مسائل ہیں، فطرانے کے مسائل ہیں، تو ان کو سیکھو اور پھر اپنی عید بھی گزارو اور فطرانہ وغیرہ بھی دو۔ تو باقی اب سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آپ کو، اللہ ہمارے ادارے کو، تمام افراد کو جزائے خیر دے، ہم سے اللہ ہماری نیکیاں رمضان کی، پڑھنے پڑھانے کی اور تراویح تلاوت توبہ استغفار ذکر اذکار صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھیے، آپ اپنے لیے دعا کریں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام دے، اور جو کر رہے اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص اس میں پیدا کر دے، پھر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میزان میں ہماری حسنات میں شمار کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہی ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے زکوٰۃ سے متعلق یا کوئی بھی، تو آپ کے پاس ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، تو اس پہ آپ سوال بھیج دیجیے گا تو انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا۔ اور جتنے لوگوں نے دعا کی ہے، جزاک اللہ خیر کہا ہے، تو بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ میرے حق میں آپ کے حق میں اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔